2019 میں نیوزی لینڈ میں ایک مسجد کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جس میں 51 لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ جو اٹیک کرتا تو وہ آسٹریلین وائٹ سپریمیسسٹ تھا جس کا تعلق کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے نہیں تھا بلکہ اس شخص کو جو فار رائٹ آن لائن پروپیگنڈا ہے، یعنی کہ جو مسلمان ہے تو وہ ویسٹرن سوسائٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس پروپیگنڈے نے اس شخص کو انفلوئنس کیا تھا۔ 2016 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں فلوریڈا میں اورلانڈو میں ایک نائٹ کلب کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور جو شخص اٹیک کرتا ہے تو وہ ایک یو ایس سٹیزن تھا۔ اب اس اٹیک میں تقریباً 53 لوگوں کی جانیں جاتی ہے، اور جو شخص تھا جو اٹیک کرتا تو اس کا تعلق بھی کسی ٹیررسٹ گروپ سے نہیں تھا بلکہ اس کو داعش کے آن لائن پروپیگنڈے نے ریڈیکلائز کیا تھا۔ 2018 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں یہودیوں کی ایک عبادت خانے کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جس میں تقریباً 11 یہودیوں کی موت ہوتی ہے۔ اب جو اٹیک کرتا تو وہ ایک امریکن وائٹ سپریمیسسٹ تھا، اور اس شخص کو اس کا تعلق کسی ٹیررسٹ گروپ سے نہیں تھا بلکہ اس شخص کو جو یہودیوں کے خلاف اینٹی سیمیٹزم ایک ٹرینڈ چل رہا تھا پروپیگنڈا، تو اس چیز نے اس کو متاثر کیا تھا۔ 2020 میں آسٹریا کے شہر وینا میں ایک 20 سالہ شخص اٹھتا ہے اور وہ اوپن فائر شروع کرتا ہے جس کے نتیجے میں 4 لوگوں کی کیجوالٹیز ہوتی ہیں۔ اب انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق اس اٹیکر کا تعلق کسی ٹیررسٹ گروپ سے تو نہیں تھا، لیکن وہ جو داعش کا آن لائن پروپیگنڈا تھا تو اس چیز نے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ سیلف ریڈیکلائز ہو چکا تھا۔ 2011 میں ناروے کے شہر اوسلو میں پہلے پرائم منسٹر آفس کے باہر ایک گاڑی میں بم بلاسٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک شخص آتے ہیں اور وہ تقریباً 69 لوگوں کو شوٹ کرتے ہیں وہاں پر۔ اب جو شخص تھا تو وہ ایک فار رائٹ ایکسٹریمسٹ تھا، اور وہ اس چیز کے اوپر بیلیف رکھتا تھا کہ یورپ میں جو مسلمان ہے یا اسلام ہے یا جو ملٹی کلچرلزم ہے تو اس کے وہ بہت زیادہ خلاف تھے۔ 2019 میں جرمنی میں ایک سینگوگ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 2 لوگوں کی جانیں جاتی ہے۔ جو اٹیک کرتا تو ایک تو وہ اینٹی سیمیٹک تھا، یعنی کہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا، سیکنڈلی ان کے کچھ میسوجنسٹک بلیفز بھی تھے۔ اب جو شخص تھا تو ہی واز انفلوئنسڈ بائی دی آن لائن ایکسٹریمسٹ فارمز۔ فرانس میں 2016 میں ایک شخص ٹرک کا استعمال کر کے ایک لوگوں کا گروپ تھا اس کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں جس کے نتیجے میں تقریباً 86 لوگوں کی کیجوالٹیز ہوتی ہے۔ اب جو شخص تھا تو وہ ٹونیشین بورن تھا اور وہ فرانس میں رہتا تھا، اور وہ سیلف ریڈیکلائزڈ ہو چکا تھا بائی دی ISIS آن لائن پروپیگنڈا۔ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں 2016 میں ایک کیفے کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 22 لوگوں کی جانیں جاتی ہے۔ جو اٹیکر تھا تو وہ سیلف ریڈیکلائز ہوا تھا بائی دی آن لائن ISIS پروپیگنڈا۔ 2022 میں سری لنکا میں کولمبو میں ایک نائف اٹیک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 3 لوگوں کی جانیں جاتی ہے۔ اب جو اٹیک کرتا تو اس کا تعلق کسی ٹیررسٹ گروپ سے تو نہیں تھا، لیکن وہ سیلف ریڈیکلائزڈ ہو چکا تھا آفٹر واچنگ ISIS پروپیگنڈا ویڈیوز آن لائن۔ 2019 میں کینیا میں نروبیو ریور سائڈ کمپلیکس اٹیک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 21 لوگوں کی جانیں جاتی ہے۔ اب جو اٹیک کرتا تو اس کا تعلق بھی کسی خاص گروپ سے تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک صومالیہ گروپ ہے الشباب، تو اس کے آن لائن پروپیگنڈے سے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہوا تھا۔ 2019 میں UK میں لنڈن برج سٹیبنگ ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں تقریباً 2 لوگوں کی جانیں جاتی ہے۔ اب اس کیس میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو شخص تھا تو اس کا تعلق کسی ٹیررسٹ گروپ سے تو نہیں تھا، مگر وہ ISIS کے آن لائن پروپیگنڈے سے وہ سیلف ریڈیکلائز ہو چکا تھا۔ یہ جتنے بھی کیسز میں نے آپ سب کے سامنے رکھے ہیں تو اس میں ایک چیز کامن ہے، آپ سب نے دیکھا کہ اس میں کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، نہ ISIS تھا، نہ کوئی القاعدہ گروپ تھا، نہ کوئی اور گروپ تھا، لیکن جو اٹیکرز تھے تو وہ ان گروپس کے آن لائن پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے اور وہ سیلف ریڈیکلائزڈ ہوئے تھے، اور وہ جتنے بھی اٹیکس میں نے آپ سب کے سامنے ایکسپلین کیے ہیں تو جو اٹیکرز تھے تو وہ خود بخود ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کی ایک نئی قسم ہے اور اسے ہم کہتے ہیں لون وولف ٹیررزم۔ اب سب کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ یہ جو لون وولف ٹیررزم ہے تو اس میں جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیوں سیلف ریڈیکلائزڈ ہوتے ہیں؟ اب اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یہ جو جہادسٹ گروپس ہے تو ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، جس طرح القاعدہ اور ISIS گروپ کی بات کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر میں القاعدہ کی آپ کو بتا دوں تو 2010 میں ایک شخص ہے جس کا نام تھا انور العلوقی، وہ ایک یمنی امریکن پریچر تھے
اور ان کے لنکس تھے عربین پیننسولا میں القاعدہ آرگنائزیشن کے ساتھ۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ آن لائن خطبات اور آرٹیکلز کو پبلش کرتے ہیں جس میں وہ مغرب میں جو مسلمان تھے تو ان کو وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ مغرب میں جدھر بھی رہتے ہیں تو وہاں پر وہ اٹیکس کریں۔ اس کے علاوہ آئیسس کی بات کی جائے تو آئیسس نے اس اسٹریٹجی کو بھی اڈاپٹ کیا تھا، اور ان کے کچھ میگزینز تھے۔ مثال کے طور پر پہلا جو میگزین تھا اس کا نام تھا دبک، دوسرا جو میگزین تھا اس کا نام تھا رمیہ۔ ان میگزینز میں وہ لوگوں کو جو تھے ایسے چیزیں بتاتے تھے جس کی وجہ سے وہ سیلف ریڈیکلائزڈ ہوتے تھے۔ ان جہادس انفلوئنس کے علاوہ بہت سارے فار رائٹ اور وائٹ سپریمیسسٹ آئیڈیالوجیز بھی ہے۔ مثال کے طور پر یورپ میں بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں تو وہ ہماری سوسائٹی کو ٹیک اوور کر رہے ہیں اور ہمیں مسلمانوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مسلم گروپس بھی ہیں جو کہ کرسچن سے، یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، اینٹی سیمیٹزم بھی ہوتی ہے۔ انڈیا کی بات کی جائے، وہاں پر جس طرح نریندر مودی ہے تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کی جو پارٹی ہے RSS آئیڈیالوجی ہے کہ جو ہندوستان ہے تو وہ اس پر صرف ہندوز کا حق ہے، اور جو مسلمان ہے تو یہ پلنڈرز ہے، یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے یہاں پر زبردستی تلوار کے تھرو اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو اس قسم کی آئیڈیالوجیز جو ہے وہ مین رول ادا کرتی ہے لون وولف ٹیررزم ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سیلف ریڈیکلائزڈ ہوتے ہیں۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ اس میں کچھ پرسنل چیزیں بھی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ سیلف ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں، اور اس میں گورنمنٹس کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں غربت بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے لوگ سیلف ریڈیکلائزڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کی سب سے جو بہترین مثال ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یہاں پر ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ تحریکی لبے قسم کی پارٹیز ہے، سپاہی صحابہ پارٹیز ہے، لشکر طیبہ ہے، جیش محمد ہے، بہت سارے ایسے گروپس آپ کو ملیں گے۔ اب ان پارٹیز کے جو فالوورز ہیں تو یہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو فالوورز ہوتے ہیں تو یہ زیادہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر TLP کے جو زیادہ تر فالوورز ہیں تو آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو مزدور کسان وغیرہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، اس میں جو رکشہ وغیرہ چلاتے ہیں، تو جو نیچے طبقہ ہوتا ہے تو وہ ان قسم کے گروپس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اور وہ فائدہ بھی اس قسم کے لوگوں سے لیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشنز جو ہے اس کے اوپر کام نہیں کرتی، اسپینڈ نہیں کرتی۔ تو اگر لوگوں کے پاس ایک سوسائٹی میں روزگار ہوگا، ان کے پاس پیسے ہوں گے، ان کی زندگی اچھی ہوگی، تو پھر لوگ جو ہے اس چیز کی طرف جو ہے وہ فوکس نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر گورنمنٹس کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پالیسیز کے اوپر فوکس کرے، ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرے، لٹریچر کے اوپر فوکس کرے۔ خاص کر اس میں تعلیم ایک ایسا ویپن ہے جس کے تھرو آپ اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہے تو وہ اس چیز کے اوپر سوچے گا۔ اور پاکستان جو ہے، یہاں پر ایجوکیشن کے حالات تو آپ سب کو پتہ ہے، یہاں پر اتنا میرے خیال میں اتنی فضول ایک لٹریچر موجود ہے ہمارے کنٹریز میں، جس کی وجہ سے ہم نے ایک ایسی سوچ بنائی ہے جو افغان جہاد ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے ایسے لٹریچر کا استعمال کیا جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان ون آف دی کنٹریز ان دی ورلڈ جو کہ دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ پولیٹیکل اور جو گلوبل ایونٹس ہوتے ہیں دنیا میں، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ سیلف ریڈیکلائزڈ ہوتے ہیں اور ایکسٹریمزم پھیلتی ہے معاشرے میں۔ مثال کے طور پر 9/11 کے بعد امریکہ اٹیک کرتے ہیں افغانستان کے اوپر اور عراق کے اوپر۔ اب بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ جو ویسٹرن پاور ہے تو وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کی وجہ سے، اس کے علاوہ جو امیگریشن ڈیبیٹ ہوتی ہے یورپ میں، یا اسلاموفوبیا کی بات کی تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ سیلف ریڈیکلائزڈ ہوتے ہیں۔ لون وولف ٹیررزم میں جو مین ویپنز استعمال ہوتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ہے۔ 20 سال پہلے جو
दहशत गर्दी हुआ करती थी, तो उसमें ग्रुप्स होते थे, उनके कैंप्स होते थे, लोगों को वो फिजिकली बुलाते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते थे। मिसाल के तौर पर जो 9/11 का जो अटैक था, तो उसकी जो प्लानिंग हुई थी, तो वो हाईजैकर्स जो थे वो जर्मनी में पढ़ रहे थे, वो जर्मनी से आते हैं अफगानिस्तान, ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है और उसके बाद वो अटैक करते हैं। अब जो दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो राइज हुई है, तो उसकी वजह से सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुका है। लिहाजा जो टेररिस्ट ग्रुप्स है तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं और उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी है तो वो चेंज कर ली है और अब वो सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन चुका है कि क्योंकि पहले जो ग्रुप्स हुआ करते थे तो उनके मीटिंग्स होते थे, फ़ोन कॉल्स होते थे, उनके लोकेशंस होते थे, तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती थी तो वो इजीली उनको डिटेक्ट कर सकते थे। अब वो एक शख्स है, लोन वोल्फ टेररिज्म में क्या होता है कि एक शख्स है दुनिया में किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में, अपने घर में एक रूम में वो अकेला बैठा है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट है, वो ऐसे कंटेंट्स देख रहे हैं, हाई क्वालिटी वीडियोस को देख रहे हैं, मैगजीन्स को देख रहे हैं, लिटरेचर्स को देख रहे हैं, उन खुतबात को, आर्टिकल्स को देख रहे हैं और उसकी वजह से वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड होता है। तो किस तरह इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे? लिहाजा इसका मुकाबला जो है वो अभी जो दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज़ है तो उसके थ्रू इसका मुकाबला हो रहा है कि ऐसे कंटेंट्स को रोका जाए, ऐसे कंटेंट्स को रिमूव किया जाए। और अब जो है AI बेस्ड वीडियोस भी आ चुके हैं, इमेजेस भी आ चुके हैं, तो डीप फेक वीडियोस भी बनाई जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और जो टेररिस्ट ग्रुप्स है तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर चेंज कर ली है। तो इनमें जो मेन वेपन्स है तो वो सोशल मीडिया और ये इंटरनेट है। दुनिया में कोई भी शख्स पैदाइशी दहशतगर्द नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर आ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पर नफरत, अकेलापन या पेन होती है उसके अंदर, जो कि फिर उसके एक गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो गुस्सा एक ख़तरनाक आइडिया के साथ ऑनलाइन कंबाइन होती है तो वो क्रिएट करती है लोन वोल्फ टेररिस्ट को। इस किस्म के लोग आप सबके इर्द गिर्द मौजूद है, आपके स्कूल्स में, ऑफिसेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, आपके पड़ोस में। और ये ऐसे लोग हैं जो कि इनविजिबल वार्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं। इसी वजह से जो रियल सोल्यूशन है तो वो सिर्फ सिक्योरिटी या सर्वेलेंस नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें उन माइंड्स को फिक्स करना होगा बिफोर दे पिक अप वेपन्स, और उन ख्यालात के साथ हमें जंग करनी होगी जिन ख्यालात की वजह से ये लोग जो है वो लोन वोल्फ टेररिस्ट बनते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में इस वक्त भी कोई लोन वोल्फ कोई ना कोई वीडियो देख रहा होगा, स्क्रॉलिंग कर रहा होगा और इंतज़ार कर रहा होगा सही वक्त का।